سب سے بردبار تحمل والا وہ معاویہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شہزادہ غسان ملک سے ریاست تھی، وہاں سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا تورات انجیل کے اندر کہ اللہ کے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، تو میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں، اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، ہدیہ دوں، آپ قبول کر لیں گے؟ ضرور قبول کریں گے۔ تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت شہزادے نے کہا کہ جی آپ اپنا کوئی ملازم، کوئی بندہ میرے ساتھ بھیجیں، میرا سامان یہاں سے مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 6 میل کے فاصلے پر ہے، تو وہاں سے میں آپ کے لیے ہدیہ بھیجوں گا۔ تو حضور کی خدمت میں یہ 2 صحابہ جن کا میں نے نام لیا یہ موجود رہتے تھے، لیکن اتفاق سے اس وقت حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضور نے فرمایا معاویہ اس آدمی کے ساتھ جاؤ جو یہ تحفہ دے وہ لے آؤ۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کا حکم ہے، یہ مسجد سے نکلتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، جوتا ان کی دوسری طرف پڑا ہوا ہے، یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے جوتے اٹھا دوں۔ اب حضور کا حکم تھا، جب باہر نکلے عرب کی گرم دھوپ، صحرا، اور عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کہ کتنی ہے، تو میرے معاویہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب چلے تو میرے معاویہ نے اس شہزادے کو کہا کہ آپ ایسا کریں، یا تو مجھے اپنے جوتے دے دیں یا مجھے اپنی سواری پر ساتھ بٹھا لیں۔ اب وہ آدمی جیسے شہزادوں کے نخرے ہوتے ہیں، جیسے شہزادوں کی زبان ہوتی ہے، آکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ کہنے لگا آپ تو حضور کی کمی ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، میں اپنے جوتے آپ کو کیسے دے دوں؟ تو کہا پھر آپ اپنی سواری پر مجھے بٹھا لیں۔ کہنے لگا جب میں آپ کو جوتے نہیں دوں گا تو میں اپنے ساتھ سواری پر کیسے بٹھا لوں؟ یہ تو ہماری توہین ہے، میں شہزادہ تو کمی، ملازم، نوکر۔ حالانکہ میرے معاویہ کون تھے؟ مکے کے سرداروں میں ابو سفیان کے بیٹے، اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ امیر معاویہ 6 میل تک اس کے ساتھ بھاگتے رہے۔ وہاں جب اس کا پڑاؤ آیا، جب اس کا سامان پڑا تھا، وہاں سے اس نے جو بھی ہدیہ دیا امیر معاویہ واپس لے کر آ گئے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے گئے معاویہ؟ کہنے لگے حضور واقعہ بیٹھ گیا کہ میں پیدل تھا، نہ اس نے مجھے جوتے دیے، نہ مجھے اس نے اپنی سواری پہ بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا جب اس نے یہ کہا تھا کہ تو کمی ہے تو واپس کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا حضور یہ آپ کا حکم تھا، پاؤں میرے جلے ہیں، یہ تو پاؤں ہے، اگر میرا جسم بھی ہوتا وہ بھی ڈر جاتا، لیکن میں آپ کے حکم کو پورا کر کے رہتا۔ یہ وہ معاویہ ہے۔ پھر اس کے اگلی بات جو جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال عمر تھی، ٹھیک 36 سال بعد جب امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر بنے، بادشاہ بنے، اب مسلمان کی فوج غسان علاقے کے اندر گئی، وہاں ان کو فتح کیا اور وہاں سے قیدی ساتھ لے کر آئے، تقریباً 600 قیدی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ہیں تو سب سے آگے جو قیدی جس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، وہ وہی غسان علاقے کا شہزادہ تھا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھیں، ان کا تحمل دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں۔ جو ہی وہ آدمی سب سے پہلے آگے تھا، باندھا ہوا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا اور اس کو پہلی نظر کے اندر پہچان لیا کہ یہ وہ شہزادہ ہے۔ اب اگر میرے جیسا ہوتا، آپ جیسا ہوتا، یا آج کا کوئی حکمران ہوتا کہ اس کو سب سے پہلے اس کو سزا دو اور زیادہ سے زیادہ دو، یہ وہ آدمی جس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی۔ لیکن کمال ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے حوصلے کی کہ حضور نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ۔ تو امیر معاویہ نے
فرمایا کہ اس آدمی کو رسیاں کھول دو اور اس کو میرے مہمان خانے کے اندر بھیجو اور 1 مہینے تک اس کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو پہچان لیا ہے، لیکن پہچاننے کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، کوئی بات نہیں دہرائی۔ 1 مہینے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شہزادے سے کہا کہ میں آپ کی وجہ سے آپ کے سارے قیدیوں کو رہا کر رہا ہوں اور آپ کو میں 10,000 درہم یا 1,000 درہم وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب وہ آدمی بڑا تعجب کے اندر آ گیا کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، قیدی آتے ہیں تو اس طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا، ہم تو ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سخت سے سخت سزائیں دیتے ہیں، لیکن یہ عجیب آدمی۔ تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ بڑا رحمدل ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو جب اس نے یہ لفظ سنے اس کے منہ سے زمین نکل گئی۔ اب اس کو وہ 36 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا، وہ ساری کی ساری چیز اس کے سامنے آ گئی۔ تو پھر وہ امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ وہی وہ معاویہ ہیں جو میرے ساتھ اس طرح پیدل گئے تھے، میں نے آپ کو جوتا نہیں دیا تھا، آپ کو سواری پر نہیں بٹھایا تھا؟ تو امیر معاویہ کا حوصلہ دے کے فرمانے لگا میں آدمی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ہوں، نوکر ہوں۔ یاد رکھ میں نے تجھے آتے ہی پہچان لیا تھا، میں نے تیرے ساتھ کوئی سوال نہیں کیا، کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کیا، کوئی پچھلی بات کو دہرایا نہیں۔ تو اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی میں جس کا امتی ہوں، جس کا کمی ہوں، جس نبی کا میں امتی ہوں، جس کا میں نوکر ہوں، میرے نبی نے مجھے یہ اخلاق نہیں سکھایا کہ جو ہے میرا تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے پیغمبر نے مجھے یہ اخلاق نہیں سکھایا۔ تمہارے مذہب نے اگر تمہیں یہ سکھایا تو سکھایا ہوگا، لیکن میرے محبوب نے مجھے یہ اخلاق نہیں سکھایا۔ اب وہ آدمی رو کر چیخ کر کہتا ہے کہ معاویہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام کے اندر داخل کرو۔ یہ وہ جملہ تھا حضور کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اعلم من امتی معاویہ، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بردبار حوصلے والا امیر معاویہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ الکتاب۔ بلکہ ایک موقع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، امیر معاویہ آپ کے پیچھے ہیں، اور حضور نے فرمایا معاویہ تمہارا کون سا جسم کا حصہ میرے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ بس ہو رہا ہے۔ تو نے کہا حضور میرا سینہ آپ کی پیٹھ مبارک کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ ان کے سینے پہ پھیرا اور یہ آپ نے چاہ فرمایا اللہم املہ بالعلم، اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی اللہ نے پوری کی ہے، اور اللہ کے نبی اللہم علمہ الکتاب، اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اب اسی حوالے سے کہ امیر معاویہ کا علم کیسا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، ایک عیسائی بادشاہ خط لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے کچھ اشکالات ہیں، اگر آپ میرے ان اشکالات کا جواب دے دیں، میرے سوالوں کا جواب دے دیں۔ تو جب خط پڑھا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس عیسائی بادشاہ نے پہلا سوال یہ لکھا تھا امیر معاویہ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو جنت سے آئی ہے، زمین کی نہیں ہے لیکن ہے زمین پر۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھو کہ بھئی یہ حجر اسود پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے اور آج بھی زمین پر ہے، لیکن زمین کی چیز وہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب یہ آیا تھا حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں سفید کو، امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب یہ پتھر آیا تھا جنت سے بڑا صاف شفاف تھا، لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے اب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کی ایک نکڑ پر انہوں نے کھول بنا کر اس کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ اس کو جواب کے اندر لکھ دو کہ وہ حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے، زمین کا نہیں ہے لیکن اب زمین پر ہے۔
یہ حضرت امیر معاویہ کا علم ہے. حضور نے فرمایا اللہم املأہ بالعلم، اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے. اب ساتھ میں کہا دوسرا سوال اس نے لکھا ہے کہ بتاؤ سوال کیا ہے. کہنے لگا کہ اس بادشاہ نے لکھا ہے کہ جی ایسا پانی بتائیں جو نہ آسمان سے برسا ہو نہ زمین سے پھوٹا ہو اور وہ یعنی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہو. سوال بڑا عجیب کہ نہ وہ آسمان سے پانی برسا ہو نہ زمین سے نکلا ہو اور وہ ہو بھی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل. امیر معاویہ نے فرمایا اس کو بتاؤ لکھو کہ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، گرمی کی شدت تھی، مسلمانوں کو پیاس لگ رہی تھی، بار بار پانی پی رہے تھے، تو پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارے پاس جو پانی تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب وضو کیسے کریں گے؟ وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے تو بولو. تو عرض کیا حضور پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی ہے. حضور نے فرمایا لاؤ میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا اور اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کا معجزہ ہے. تو فرمایا یہ پانی جو پیغمبر علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا ہے نہ یہ آسمان سے آیا ہے نہ زمین سے ہے. اور فرمایا یہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے اس لیے کہ اس کا مقابلہ آب زمزم بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آب زمزم جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑے رگڑنے سے نکلا، وہ بھی زمین سے ہے. لیکن یہ پانی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے نکلا ہے یہ دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے. حضور نے فرمایا اللہم املأہ بالعلم، اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے. اب تیسرا سوال اس نے یہ لکھا کہ جی آپ یہ بتائیں 5 چیزیں ہمیں ایسے ہی بتائیں جو زمین پر چلی پھری ہوں اور نہ اس کا باپ ہو نہ اس کا ماں ہو، نہ وہ ماں کے رحم سے ہو نہ باپ کی پیٹھ سے ہو، لیکن وہ زمین پر چلی پھری ہو. امیر معاویہ نے فرمایا لکھو جواب کے اندر کہ پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام. کیوں؟ آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو لہذا پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام. اور میں دوسری چیز دیکھو اماں حوا علیہ السلام، کیونکہ اماں حوا جو ہے نہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ہے نہ پیٹ سے ہے، لہذا نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے بلکہ یہ تو بچی کی پیداوار ہے. اور فرمایا دوسرے نمبر پر کہ آدم علیہ السلام کل ہے، حوا جز ہے. اور فرمایا کہ کل ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، جز ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. جز کو آپ بڑھاتے چلے جائیں وہ جز ہی رہے گا، کل کو آپ گھٹاتے جائیں وہ کل ہی رہے گا. قرآن کریم نے مثال دی ہے الرجال قوامون علی النساء کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا حضرت حوا علیہ السلام ہے. اور پھر فرمایا کہ اس بات میں آتا ہے کہ جہاں عورت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ قوم تو بہت برباد ہو جاتی ہے. یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے. اور کہا کہ تیسری چیز لکھو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر پھینکا وہ بہت بڑا سانپ بن گیا. یہ جادوگر کا واقعہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، انہوں نے اپنی رسیاں اور دوسری چیزیں ڈالی، وہ سانپ بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن کر سانپ کو کھا گیا. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے کہ یہ زمین پر چلا بھی ہے پھرا بھی ہے، اس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. آپ فرمایا کہ ان کو چوتھی چیز لکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے کہ جب قوم نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر، اور اس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اور فرمایا کہ وہ علاقے کا سارا پانی پی جاتی تھی، تمام سبزہ کھا جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، یہ ان کا معجزہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. تو فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکلی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، زمین پر چلی بھی ہے پھری بھی ہے.
اور فرمایا کہ 5 چیزوں کو جواب دو، لکھو کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا ہے جو جنت سے آیا ہے۔ کیوں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ کو وہ عذاب بڑی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم فصدقت الرؤیا، آپ نے ہمارے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا ہے، آپ اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ پر جو جنت سے بیٹا بھیجا تھا، فرمایا یہ وہ 5ویں چیز ہے جو نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، اور یہ زمین پر چلا پھرا بھی ہے، تو لہذا وہ دمبا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پر ان کو ذبح کیا گیا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کا علم ہے جس کو حضور نے فرمایا اللہم املأہ بالعلم۔ اب ساتھوں نے کہا حضرت ایک اور سوال اس کا ہے، پوچھو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اس نے یہ سوال کیا ہے، کہنے لگا کہ ہمیں ایسی چیز بتائیں جو ماں ہے لیکن نہ اس کو باپ نے جنم دیا ہے، نہیں ایسی عورت ہے نہ اس کا شوہر ہے، نہ وہ کسی کی بیوی ہے، نہ وہ مادہ ہے، نہ وہ مادہ کے جنس سے ہے، لیکن قرآن نے اس کو ماں کہا ہے۔ ہمیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لکھو اس کے جواب کے اندر کہ لتنذر ام القرى، قرآن نے مکے کو ام القرى کہا ہے، یعنی بستیوں کی ماں۔ فرمایا کیسے کہ قرآن پاک میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر جو سب سے پہلے خود اپنا گھر بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور فرمایا پھر اسے زمین کو کھینچا گیا، جیسے فرمایا کہ ماں سے اولاد بنتی ہے، اس طرح مکے سے زمین کو کھینچا گیا، تو لہذا جو بستیاں ہیں ان کی یہ ماں لگی، تو قرآن کا ام القرى یہ بستیوں کی ماں ہے، تو بیت اللہ شریف کو جو ہے قرآن نے ماں کہا ہے۔ اب یہ وہ علم ہے امیر معاویہ کا جس کے بعد میں اللہ کے نبی فرمانے اللہم املأہ بالعلم، اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ لگا ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے، نہ وہ انسان ہے، نہ وہ جن ہے، نہ وہ فرشتہ ہے، نہ وہ جاندار ہے، اور لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھو، قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ جب صبح ہوتی ہے وہ سانس لیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو نہ یہ مرد ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ جن ہے، نہ جاندار ہے، لیکن سانس لیتی ہے۔ اب جب اس کے پاس یہ جواب گئے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ایسی قوم کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے جس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، خیریت بہتری اسی کے اندر ہے، ہم اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں شامل ہوئے۔ تو یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم املأہ بالعلم، اللہ معاویہ کے علم کو سینے کو علم سے بھر دے۔ میرے معاویہ میرے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا کہ قرآن کے پڑھتے بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے ستھرے ہیں، اور اس کے جو آگے فرمایا اس کے جو لکھنے والے ہاتھ ہیں وہ بڑے چمکنے والے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں کاتب وحی بھی ہیں، لکھنے والے ہیں قرآن کے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہی بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بیٹھنے دیں گے، لکھائیں گے جس پر حضور کو اعتماد ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ جو بیت اللہ کے اندر آ جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اس کو امان مل جائے گا، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ من دخل فی بیت ابی سفیان فقد امن۔ علماء نے اس کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی بچی تھی، ابو جاہل نے جب دیکھا کہ یہ حضور کی بیٹی ہے، ظاہر ہے کہ وہ حضور کے مخالف تھے، تو انہوں نے غصے کے اندر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے تھپڑ مارے۔ اب یہ بچی تھی، روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور بتایا کہ ابو جاہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان بھی حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ابو سفیان کی طرف دیکھا تو ابو سفیان نے بیٹی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابو جاہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا بیٹی میرے ساتھ چلو۔ لے گئے ابو جاہل کے دونوں بازو کو پکڑا، فرمایا بیٹا جیسے اس نے آپ کے تھپڑ مارا تھا ایسے اس کے تھپڑ مارو۔
جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ان کو مارتا ہے، جب بدلے میں کہا جاتا ہے نا تو یار اپنا بدلہ لے لو اسے، تو جب بچے بدلہ لیتے تو کتنے خوش ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ جب تھپڑ مارا تو بڑی خوش ہوئی، ہنسی، اور اپنے والد کے پاس آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا ابو جی اس چاچا ابو سفیان نے مجھے ابو جہل سے بدلہ لے کے دیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. تو آپ نے دعا دی، اے اللہ جیسے اس نے میری فاطمہ کو خوش کیا ہے اللہ تو اس کے ساتھ راضی ہو جا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدلے کے لیے یہ بات فرمائی تھی کہ من دخل فی بیت ابی سفیان فقد آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا جو مکے کا سردار ہے اس کو بھی امن مل گیا. تو یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھیں آج ہمارے ہاں ابو سفیان کا میں نے ابھی کچھ آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ابو سفیان کا ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے لگا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو پھر حضرت امیر معاویہ کی محبت سجنا ہمارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں عرف کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ کا نام آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا وہ معاویہ جو یزید کا باپ تھا، اچھا وہ معاویہ جو حضرت علی کے ساتھ لڑا تھا. اس طرح ہمارے یہاں تعارف کیا جاتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی، اللہم علم الکتاب اللہم علم الحساب، اور آپ نے فرمایا اللہم وکلہ فی البلاد، اللہ اس کو جو ہے ملکوں کی بادشاہ عطا فرمانا، سلطنت عطا فرمانا. بلکہ ایک موقع پر امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پانی تھا تو آپ نے میرے چہرے پہ چھینٹے مارے اور آپ نے فرمایا یا معاویہ ان ولیتا فی الارض فاتق اللہ وعادل، اے معاویہ جب تجھے اللہ حکومت دے، سلطنت دے تو عدل انصاف کرنا. اور دوسری بات جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کو صلح کروائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگی بھی پوری ہوئی. تو گویا کہ امیر معاویہ کی جو حکومت ہے یہ کسی سے غصب نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی بھی پوری ہوئی ہے، آپ نے جو دعا دی ہے وہ بھی پوری ہوئی. امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہیں دے گی جب تک مجھے اللہ سلطنت نہ دے. تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے ان کا تعارف. یاد رکھیں ہم حسینی ہیں، پہلی یاد رکھیں ہم حسینی ہیں. کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پلٹتے جائیں گے. ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں، حضرت حسین کا یزید کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید کے 3 کارنامے تھے. پہلے سال اس نے حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، دوسرے سال مکہ مدینے کے حملہ ہوا، اور تیسرے سال مکہ کے حملے کے دوران وہ مر گیا. بس یہ اس کی خوبی ہے، جس کو یہ پسند ہے اس کو مبارک ہے. ہم تو حضرت حسین کے بڑے لے جائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن. تو حضرت امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے جو ان سے عمر میں بڑے تھے، ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان. ابھی آپ کے چہروں پر شاید رنگ نہ بدل گئے کہ آپ دیکھیں کس یزید کی بات کر رہے ہیں. معاویہ کا بیٹے کا نام بھی یزید تھا لیکن ان کے بھائی کا نام بھی یزید تھا. میں اس یزید کی بات کر رہا ہوں جو یزید ابن ابی سفیان ہے، وہ یزید ابن معاویہ ہے. تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ان کو شام کا گورنر بنایا تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا ان کو چیچک یا کون کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم ابو سفیان کے پاس جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ تعظیم کے لیے. وہاں جب بات چلی تو ابو سفیان کہنے لگا کہ جی ہمیں گورنر جو ہے شام کے اندر جو میرا بیٹا تھا، اب پتہ نہیں وہاں کی حالات کیسے ہوں گے، کیا ترتیب ہوگی، کس کو بنایا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا، اس کا فیصلہ آپ کا بنائیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا میرا انتخاب یہ ہے کہ وہاں کا گورنر کے لیے سب سے بہتر آدمی معاویہ بن ابی سفیان ہو سکتا ہے. اب جب یہ بات گئی تو ابو سفیان فوراً غصے کے اندر آ گئے، کہنے لگے اچھا یہ ہماری جو ہے وراثت کے اندر ہے، ایک بیٹا فوت ہو گیا دوسرے کو وہاں بھیجیں گے. حضرت عمر نے فرمایا عمر ابو سفیان خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ میرا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور وہاں کی گورنری کے لیے معاویہ کا انتخاب یہ میرا انتخاب ہے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یقین جانیں کہ 22 سال گورنری کی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مکن لہم فی البلاد، اللہ ان کو شہروں کو سلطنت دینا. تو امیر معاویہ تاریخ کے اندر یہ واحد حکمران ہے جس نے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر حکومت کی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر 11 لاکھ روپے پر حکومت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں جو ہے 22 لاکھ روپے پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے 11 سال کے اندر یا 12 سال کے اندر 44 لاکھ روپے پر حکومت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر 22.5 لاکھ روپے پر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ کے اندر 22.5 لاکھ روپے پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حکومت کی ہے اور 64,65,000 روپے پر حکومت کی. یہ دنیا کا آدھا حصہ بنتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی وہ گورنر تھے. اور یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کوئی واقعہ ایسا نہیں آتا کہ جس نے حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت علی کا مقابلہ کروں گا، یا میں ان کے کسی حکم کو قبول نہیں کرتا، یا میں ان کو امیر نہیں مانتا. بلکہ جب رومی کتے نے بھونک ماری تھی تو حضرت علی نے جواب دیا تھا وہ کتے بھونکنا، تو کہتا میں علی پر حملہ کروں گا، میں سب سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان علی کا سپاہی مان کے تیرے ساتھ لڑوں گا. یہ بات بھول جاتے ہیں لوگ. اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کے ساتھ محبت. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ معاویہ حالات بڑے ایسے ہیں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں کتنے پیسے چاہیے؟ یعنی کہ 40,000 دینار چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں کل قیامت کے دن ان کا سفارشی بنوں گا. تو فرمایا اس کو 40,000 دینار دے دو اور میرے کھاتے کے اندر لکھ دو. اور اسی طرح اسی علاقے سے مسلمان مال غنیمت لے کر واپس آ رہے ہیں، مدینے میں آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روک لیا، فرمایا یہ سامان یہی رکھ دو اور تم جاؤ، اور جا کر میرے معاویہ سے کہہ دینا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مال کو رکھ لیا ہے، وہ مدینے کے غرباء اور رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کریں گے. اب یہ جب چلے گئے میرے معاویہ کے پاس، تو میرے معاویہ نے پوچھا بھائی ہاں کیسے مال کدھر گیا؟ وجہ بیان کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہم وہیں چھوڑ کے آئے. اب امیر معاویہ کی کلمے سننا، لفظ سننا. فرمانے لگے تم نے ان کے ساتھ کوئی بات کے اندر کوئی بدتمیزی تو نہیں کی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت یا کوئی بے ادبی کا کوئی پہلو نظر آتا ہو، کوئی گستاخی نظر آتی ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. فرمایا مجھے تمہارے اوپر یہی توقع تھی اگر تم خاندان رسول کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے میں تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتا. یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیں. بھائی ہم علی کے ساتھ بھی ایسی محبت رکھتے ہیں اور معاویہ کے ساتھ بھی اتنی محبت رکھتے ہیں. جیسے میں نے شروع کے اندر کہا کہ معاویہ علی سے کم درجے ہیں لیکن ہے وہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا محبت ہے، خاندان نبوت کے ساتھ ان کی محبت ہے. لہذا جو حضرت علی کی گستاخی کرے ہم اس کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہے، اور جو امیر معاویہ کی گستاخی کرے وہ بھی کافر ہے. بلکہ مولانا احمد علی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے. فرمایا فَإِنَّهَا قَلْبٌ مِّن كِلَابِ النَّارِ، جو معاویہ کی گستاخی کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ہوتا ہے، وہ جہنمی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 22 رجب آنے والی ہے جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک کنڈوں کی رسم چلتی ہے. یاد رکھیں شہری حیثیت اس کی کوئی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ تھا رامپور، وہاں کا ایک نواب تھا، اس کی ایک بدکارہ عورت بڑی نوزے نظر تھی، وہ ناراض ہو گئی. اب اس کو پتا تھا کہ میرا جو نواب ہے یہ رافضی العقیدہ ہے، تو اس نے رات کے وقت یہ کھانا پکا کر وہ پڑی یہ اس کو کھلائی تاکہ یہ راضی ہو جائے. وہاں سے چل پڑی ہے. حالانکہ یاد رکھیں یہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے جو صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کی ہم گستاخی اشارتاً کنایتاً اس کو حرام سمجھتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب اہل سنت کے سروں کے تاج ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان کے اندر گستاخی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ کو بھی ان صحابہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے.